السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شہریار سجاد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ ناظرین، پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ امیزون نے پاکستان کو بطور بائر اپنے ساتھ جو ہے شامل کر لیا ہے، اس کے پاکستان کی معیشت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دا موسٹ سینئر اینڈ ایکسپرٹ پرسن آف پاکستان اکانومی، ڈاکٹر قیس اسلم صاحب، جو آج ہمیں اس بارے میں بتائیں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کرپٹو کرنسی بیسیکلی ہے کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جب سے ویب بنا تو ضرورت ہو گئی تھی کہ ویب پہ کاروبار کیا جائے۔ جی، حالانکہ یہ جب سوویت یونین اور امریکہ کی کولڈ وار تھی تو یہ کرپٹو کرنسی سی آئی اے نے ہی بنائی تھی تاکہ وہ کورٹ آپریشنز اور یہ جو جہادی اور کانٹراز ہیں سوویت یونین اور اس کے حامیوں کے خلاف جو تنظیمیں بنائی گئی تھیں ان کو پیسہ اور اسلحہ پہنچا سکیں۔ مگر جب سوویت یونین ختم ہوا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر جو ڈارک ویب ہے جس میں اسمگلرز ہیں انہوں نے اس کو پک کر لیا، اور ان اے وے کئی سال تک جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، پروسٹیٹیوشن ہے انٹرنیشنلی، ڈرگ ٹریفکنگ ہے اور آرمس ڈیلنگ ہے، یہ ساری کی ساری کرپٹو کرنسی کے تھرو ہی ہوتی رہیں۔ مگر اب آ کے 21 سینچری میں جب باقی کاروبار بھی آن لائن ہونا شروع ہو گیا تو ضرورت پیش آ گئی ایسی کرنسی کی جس کے تھرو اس کا نام بٹ کوائن ٹیکنیکلی رکھا گیا۔ چائنا نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے، فیس بک نے بھی بنانے کی کوشش کی ہے۔ جو اس میں اب تک قباحت یا پرابلم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ زیادہ تر انلیگل کام یا ڈارک ویب اس کے تھرو ہوتا ہے تو گورنمنٹس اس سے ڈرتی ہیں، اور یہ جب تک سینٹرل بینکس جو ہیں وہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے اس وقت تک گورنمنٹس جو ہیں وہ، اور ایسے بھی ہوا ہے کہ یہ جب سیریا کی لڑائی ہو رہی تھی یا افغانستان کی لڑائی ہو رئی تھی تو جہادیوں نے بہت سارے ہم پاکستان میں لوگوں کو یہ کہا کہ اس میں انویسٹ کر لو، اس کو سڈنلی اس کی قیمت اوپر کر دی، انہوں نے انویسٹ بھی کیا۔ امریکہ میں ایک خاتون نے اپنے سارے پیسے لگا دیے اور پھر ان کی ایف بی آئی نے اس کو اریسٹ کر لیا کہ بھئی کیوں دے رہے ہو، کیسے کر رہے ہو۔ اس کے اندر ڈارک ویب تو چلتا رہا، مگر اب آ کے بہت ضرورت ہو گئی ہے کہ کنوینئنسلی، اور اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کے کمپیوٹرز کے اندر بھی یہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کرپٹو کرنسی پڑی ہوتی ہے جو آپ کو نہیں پتہ، تو ہیکرز آپ کو ہیک کرتے ہیں تو تاکہ وہ لے جائیں۔ اور اب تو وہ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ چائنا بھی اس کو آفیشیل کرنسی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، انہوں نے بھی فیس بک نے بھی کھولی تھی، مجھے نہیں پتہ اس کا کیا ہوا، مگر اسی 2-3 مہینے میں جو سب سے بڑا سب سے امیر آدمی ہے بوزوس، اس نے جو ہے کرپٹو کرنسی خرید لی، اور اب شاید اس کی قیمت اگر میں غلطی نہیں کھا رہا تو $6,000 ایک بٹ کوائن کے ہے۔ تو اب آ کے جب یہ کووڈ میں کرائسس آیا ہے اور آن لائن بینکنگ شروع ہو گئی، آن لائن سیلز شروع ہو گئی، تو یہ بہت امپورٹنٹ کرنسی ہو گئی ہے۔ مگر جب بڑی بڑی کمپنیوں نے اب اپنے ریزروز اس میں رکھنے شروع کر دیے تو وہ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ عام آدمی شاید اس کو خرید ہی نہیں سکتا، کہ اگر $6,000 ایک کوائن کے ہیں تو آپ امیجن کر لیں کہ آپ میرے پاس ایک کوائن یا 2 کوائن یا 3 کوائن تو ہو سکتے ہیں جب ڈالر 150 سے زیادہ ہے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اب جس طرح دنیا زیادہ انٹرنیٹ کے تھرو ای بینکنگ، ای کامرس کرے گی، ریلیشن شپ رکھے گی، تو کرپٹو کرنسی بہت ضروری ہو جائے گی، وہ بے شک بٹ کوائن ہو یا کوئی اور جس طرح چائنا نے بنایا ہے جو ان کے سینٹرل بینکس کے تھرو۔ ہمارے سینٹرل بینک کو بھی چاہیے، کیونکہ اب جس طرح آپ نے کہا کہ اب ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہم ٹریڈ کریں ان کے ساتھ امیزون کے تھرو،
چیزیں بیچ سکتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ پیسے ٹرانسفر ہو جائیں. بینک اکاؤنٹس میں ڈالر اکاؤنٹ رکھنا یا کسی اور کرنسی میں اکاؤنٹ رکھنا مشکل ہے. سو کہیں نہ کہیں سینٹرل بینک کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا اور اس ڈارک ویب سے نکال کے اس کو لیگل کرنسی قرار دینا پڑے گا تاکہ عام لوگ بھی اس میں انویسٹمنٹ بھی کر سکیں اور کاروبار بھی کر سکیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ بہت سے اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ فیک بنے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے اس چیز کو جان سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ یار یہ اکاؤنٹ جو ہے ریئل ہے اور یہ فیک ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہمیشہ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ بینک گارنٹیز لیتے ہیں کہ اگر کسی ملک کے کسی سے کاروبار کرنا ہے تو اگر وہاں کا بینک گارنٹی دے دے کہ یہ جینوئن کاروبار ہے، وہ اپنا 1% شاید لیتے ہیں تو آپ اس سے کاروبار کرتے ہیں، اور اگر وہ گارنٹی نہیں دیتا تو پھر آپ اس سے کاروبار نہیں کرتے. یہاں بھی یہی ہوگا کہ کہیں نہ کہیں اب مثال کے طور پہ امیزون اور علی بابا ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جو پہلے رجسٹر کریں گے ان آؤٹ لیٹس کو، اور وہ پہلے اس کا جانچ پڑتال، کوالٹی کی بھی جانچ پڑتال کریں گے. کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں بہت ساری چیزیں بکیں اس 2018 1920 میں. جب آپ نے آرڈر کیا، میرے اپنے واقف ہیں، انہوں نے الماری آرڈر کی تھی، کرسیاں آ گئیں. تو یہ جو ایشوز ہیں یہ شاید دراز میں ہوا. تو جب تک آپ جو کریڈیبل آؤٹ لیٹس ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، جو جس کے بارے میں آپ گوگل کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے برانڈ نیمز ہیں، تو اس سے تو آپ یہ کاروبار کریں گے. اور یہ شاید امیزون اور علی بابا یہ بھی گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ کا پروڈکٹ بھی کوالٹی کا ہوگا اور آپ کو پیسے بھی جو ہیں وہ یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو یا کرپٹو کرنسی کے تھرو یا کسی بینک ٹرانزیکشن کے تھرو دینے ہوں گے. تو پھر تو یہ جینوئن ہو جائے گا. مگر ہمارے دنیا میں، اسپیشلی پاکستان میں اور دنیا میں بھی، تھرڈ ورلڈ میں، یہ بہت سارے چور، ڈاکو، فراڈ کرنے والے نکل آتے ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک سینٹرل بینک یا کسی گورنمنٹ یا کوئی ایسا ٹریڈ مارک اس پروڈکٹ کو سرٹیفائی نہیں کرتا، آپ اس سے کاروبار نہ کریے. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے عرض کی کہ بیچ کے اندر پاکستان میں بھی لوگوں نے اس میں کاروبار کرنے کی کوشش کی. انفارچونیٹلی کیونکہ کرپٹو کرنسی ابھی تک ڈارک ویب اور ٹیررزم کے ساتھ تھی. اب ہم FATF کا ممبر ہیں، اس کے ہم نے قانون بنائے ہیں. تو اس لیے جب تک سینٹرل بینک، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو آفیشیلی کرنسی نہیں بناتا، اس وقت تک آپ کے پیسے لوز ہوں گے، یا وہ انویسٹمنٹ یا وہ کاروبار جو ہے کہیں نہ کہیں ڈرگ سمگلرز، ہیومن سمگلرز اور جو ہیں ٹیررسٹوں کے ہاتھ چلا جائے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سینٹرل بینک ہمارا یا کسی اور ملک کا، اس کے تھرو اگر کرپٹو ٹرانزیکشنز ہوں گی تو وہ لیگل ہوں گی. مستقبل تو ہے، مستقبل تو ہر اس چیز کا ہے جو کمپیوٹر بیسڈ، جو موبائل بیسڈ، جو انٹرنیٹ بیسڈ ہے، کیونکہ اب دنیا اس طرف جا رہی ہے. اسپیشلی کووڈ-19 نے تو یہ ثابت کر دیا کہ اب آپ گھر بیٹھے ہوئے چیزیں خرید سکتے ہیں، گھر بیٹھے. یہ دنیا آج سے کچھ 10 سال 20 سال پہلے بن رہی تھی، اب ذرا تیز ہو گئی ہے. تو اس لیے مستقبل تو ہے، بس سوال صرف اتنا ہی ہے کہ گورنمنٹ کیا قانون بناتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس وہ بھی آ گیا نا، آپ کے FIA کے اندر سائبر سیل بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ سے فراڈ ہو رہا ہے، اگر آپ کو کوئی ایرس کر رہا ہے، آپ کے پیسے کوئی لے گیا ہے، تو آپ وہاں شکایت لگائیں. تو یہ جیسے جیسے گورنمنٹس اپنا ہاتھ مضبوط کرتی جائیں گی، یہ کاروبار آسان ہوتے جائیں گے اور لیگل ہوتے جائیں گے. اس سے پہلے گڑبڑیں رہیں گی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کا مقصد اور یہ کیوں بنائی گئی تھی کرپٹو کرنسی؟ میں نے آپ سے شروع میں یہی کہا کہ یہ جب کولڈ وار میں امریکہ اور سوویت یونین کی کورٹ لڑائیاں ہو رہی تھیں تو اس قسم کی کرنسی CIA نے بنائی تھی کہ وہ
وہ لوگ جو سوویت یونین کے خلاف ہیں یا اس کے اتحادیوں کے خلاف ہیں ہر ملک میں، ان کو اسلحہ پہنچا سکیں. اور ابھی بھی میں نے یہی آپ سے کہا کہ ابھی بھی سب سے زیادہ کاروبار جو ہے وہ ڈارک ویب پہ ہوتا ہے، وہ ایلیگل کاروبار جو ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے ہیومن اسمگلنگ، کہ لوگوں کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجنا، اور پھر اسلحے کی اسمگلنگ، اور پھر ہیروئن کی اسمگلنگ، اور پھر پروسٹیٹیوشن، اور پھر یہ بچوں کا جو پورنوگرافک سارا ہے، اس کی ساری پیمنٹس کرپٹو کرنسی سے ہوتی ہیں، کیونکہ وہ سینٹرل بینکس کے تھرو نہیں جاتی، وہ مانیٹر نہیں ہو جاتی. تو اس لیے یہ پیرلل اکانومی جو ہے، جس کو ہم بلیک اکانومی کہتے ہیں، اس کو فروغ دیا تھا اس نے. مگر اب جب لیگل اکانومی بھی آن لائن ہو گئی ہے تو اب اس قسم کی کرنسی بہت ضروری ہے، مگر بینکوں کو خود وہ کریٹ کرنی پڑے گی، سینٹرل بینکس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ جو کرنسی، یہ جو روپیہ یا بٹ کوائنز ہیں، یہ لیگل ہیں اور یہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. سر کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، کرنسی جب کہتے ہیں ہم، تو وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جس سے ہر ملک میں اس کے مختلف شکلیں ہیں. اس میں کوائنس بھی ہوتے ہیں، اس میں بینک نوٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں بینک ڈرافٹس بھی ہوتے ہیں، اس میں کریڈٹ کارڈز بھی ہوتے ہیں، اس میں سیکیورٹیز بھی ہوتی ہیں. اس کو کرنسی کہتے ہیں. مگر جب اس کرنسی کا آپ ایک یونٹ نام دے دیں کہ یہ روپیہ ہے، یہ ڈالر ہے، اسی طرح جب ہم کرپٹو کرنسی کی بات کرتے ہیں تو وہ ویب پہ چلنے والی وہ کرنسی ہے جس سے خرید و فروخت ہوتا ہے. مگر جب آپ بٹ کوائن کہتے ہیں تو وہ ایک خاص ڈینومینیٹر کا، جیسا میں نے کہا کہ $6000 ایک بٹ کوائن کے ہیں، وہ خاص ایک نشان آ جائے گا کہ یہ روپیہ ہے یا یہ اس کا نام بٹ کوائن ہے. چائنا نے جو نام رکھا ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ بھی اسی طرح فیس بک نے جو رکھا ہے اس کا نام شاید مجھے وہ بھی نہیں یاد آ رہا، مگر اس میں بٹ آتا ہے. تو ہر جو کمپنی یا بینک یا ملک اپنی کرنسی ویب کے تھرو بنائے گا، اس کا نام رکھے گا. نیچرلی ہمارا نام تو شاید روپیہ ہی رہے، بٹ جو اس وقت زیادہ مشہور ہے وہ انسٹرومنٹ، اس انسٹرومنٹ کا نام بٹ کوائن ہے. بٹ کوائن. سر بٹ کوائن کس ملک میں متعارف کرایا تھا؟ جی میں نے آپ سے عرض کی نا جی کہ کیونکہ وہ بینکوں سے متعارف ہی نہیں ہوا تو وہ بلیک ویب والے لوگ ہیں. ہاں، مگر نیچرلی سب سے زیادہ ٹیکنالوجی تو امریکہ کے پاس تھی. تو مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ امریکہ کے کسی یونیورسٹی کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا جس کے ہاتھ میں تھا یہ بلیک ویب، بعد میں پکڑا بھی گیا. تو عموماً یہ اب آج کی جو دنیا ہے وہ حکومتوں سے باہر نکل گئی ہے. تو جو بھی ہیکر ہے، جو بھی جس کو کمپیوٹر بہت اچھے آتے ہیں، جو بھی لنکیجز اس قسم کے بنا لیتا ہے، وہ لیگل ہوں یا انلیگل ہوں، تو وہ پھر اس قسم کی کرنسی نکال لیتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ یہ شاید بنا بٹ کوائن CIA نے بنایا تھا، پھر جب انہوں نے اس پہ ہاتھ اٹھا دیا تو پھر ینگ لوگوں نے اس کو لے لیا اور پھر ڈارک ویب میں وہ بہت بڑی کرنسی بن گیا. سو آج گلوبل پروڈکٹ ہے یہ، انٹرنیٹ کے مائنڈ کا ینگ لوگوں کا پروڈکٹ ہے یہ. جب تک گورنمنٹس اس کو اون نہیں کریں گی وہ بلیک اکانومی میں چلے گا. جب اون کر لیں گی تو پھر یہ، مگر اب جب سے بوزوز نے اس کو اپنے ریزرو رکھنے شروع کر دیے تو اب وہ لیگل کرنسی بن گیا ہے ٹیکنیکلی. تو امریکہ ہی رہے گا جو پائنر ہے کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں بھی، اور جو پائنر ہے اس قسم کی لیگل اور انلیگل ٹرانزیکشن کا بھی. سر مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی جو ہے وہ انلیگل قرار دی جاتی ہے، تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو پاکستان میں لیگل کیا جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کے بہت سارے پرابلمس ہیں. پاکستان کئی سالوں سے اس دہشت گردی کا شکار بھی ہوا ہے اور ہم نے جنگ بھی لڑی ہے دہشت گردوں کے خلاف، اور کبھی کبھی وہ پھر سر اٹھاتے بھی ہیں. وہ
افغانستان سے بھی آتے ہیں، ہمارے دوسرے ہمسائے ملک بھی اس کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ ان اے وے کرپٹو کرنسی سے. سو گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اہلکار اور پالیسی میکرز ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور وہ انٹرنیٹ کو بھی اس طریقے سے آزاد نہیں کر سکتے اور کرنسیز کو بھی. اور جب کہ اب جو 3 FATF نے ہمیں 3 شرطیں لگا دیں کہ منی لانڈرنگ، پیسہ جو ادھر سے ادھر لے جا کے سفید کیا جاتا ہے، ٹیرر فنانسنگ جس میں یہ جہادیوں کو پیسہ دیا جاتا ہے، اور ڈرگ فنانسنگ جس میں ہیروئن کی اور اس قسم کی منشیات کی اسمگلنگ ہے، اس کو بند کرنا ہے. تو پھر ہم اتنی جلدی کرپٹو کرنسی کو آزاد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اپنی کرنسی کو بھی اب اس طریقے سے آزاد نہیں کر سکتے کہ پیسے ادھر سے ادھر چلے جائیں. تو کرپٹو کرنسیز کو ہم جب تک ہمارے پاس وہ سارے انسٹرومنٹس نہیں آ جاتے جو ہم اس کو کنٹرول کر سکیں اور لیگل طریقے سے کر سکیں، تو ابھی تو یہی ہوگا کہ آپ کو پیسے بھیجنے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو بھیجنے پڑیں گے، اس کا بتانا پڑے گا کہ کہاں سے. حالانکہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو بھی چلے جاتے ہیں، وہ اس طرح بھی چلے جاتے ہیں. وہ ایک منی ٹرانسفر کے کمپنیاں بھی ہیں، مگر یہ ساری رجسٹرڈ ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ. تو جب تک اسٹیٹ بینک کے پاس اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس انلیگل کاروبار کو روکنے کا اور فراڈ کو روکنے کا اور ٹیررزم کو روکنے کا اور منی لانڈرنگ کو روکنے کا میکینزم اسٹرانگ نہیں ہو جاتا، ہمارے ملک میں یہ ایلیگل ہی رہے گا. ایلیگل ہی رہے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب سر یہ کیا پاکستان کے اندر کرپٹو کرنسی کے ایکسپرٹ موجود ہیں؟ ہوں گے جی. دیکھیں، جب ہیکرز ہیں اس ملک میں، جب اس ملک میں دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک بات کہوں کہ صدیوں سے فیصل آباد کا جو کاروبار ہے، ان کی جو بڑا کروڑوں کا کاروبار اس کا دھاگے کا اور کپاس کا ہے، وہ ایک چٹ پہ ہوتا ہے کہ اتنے اس پہ کچھ لفظ وہ دیتے ہیں. تو ان اے وے وہ چٹ وہ بینکوں کے تھرو نہیں ہوتا. تو انہوں نے اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے جس کو ہنڈی کا نظام آپ کہہ لیتے ہیں، جس کو آپ حوالے کا نظام کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ یہ جو ہیں منی لینڈرز نظام کہہ لیتے ہیں. تو یہ ان اے وے پاکستان کی جو کرنسی ہے یا دنیا کی جو ڈالر ہے اس کو بائی پاس کر کے، اور جب پچھلی گورنمنٹ میں کئی دفعہ ٹیکس لگائے بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ، تو پھر چلے گئے واپس انڈسٹری اور لوگ بڑے بڑے کاروبار میں اس چٹ سے. تو ٹیکنیکلی وہ چٹ پہ جس پہ لکھا ہوا کہ اتنے کروڑ روپے، وہ کروڑ بھی نہیں لکھتے، اس میں کوئی انہوں نے لفظ رکھے ہوئے ہیں کا مال دے دو، وہ لکھ لیتا اپنے کھاتے پہ. جب وہ اس سے مانگتا ہے تو وہ کھاتے میں پلس مائنس کرتا ہے. تو یہ بینکوں کا الٹرنیٹ نظام ہی ہے. یہی نظام آپ کمپیوٹر کے تھرو کر دیں تو کرپٹو کرنسی کا نظام ہو جاتا ہے. مگر پاکستان میں ایک بہت بڑا بلیک کاروبار کا الٹرنیٹ نظام موجود ہے اور صدیوں سے موجود ہے. ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی ہوئی کیونکہ ابھی ہمارے پاس شاید وہ سٹرکچرز ہی نہیں ہیں جس سے ہم روک سکیں. تو ہاں، وہی نظام بجائے چٹ کے اگر ایک آدمی میسج کر دے کہ جی اتنا مال ادھر سے ادھر بھیج دو تو کرپٹو کرنسی ہی ہو جائے گی نا. جی ٹھیک. سر مجھے بتائیے گا، امیزون نے پاکستان کو بطور بائر اپنے ساتھ شامل کر لیا جی، تو اس پر ہماری معیشت پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاؤں کہ ابھی جب شامل نہیں بھی کیا تھا نا، تو میں نے ایک دن امیزون پہ جا کے اپنا نام لکھا تو میری اپنی کتاب امیزون پہ بک رہی تھی، میں نے نہیں رکھی. اچھا کہیں سے کسی نے بیچنے والے نے وہ بیچی ہوئی ہے. بات یہ ہے جی کہ اس کے سے معیشت کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے دکاندار، چھوٹے چھوٹے بنانے والے، جس کو ہم SMEs کہتے ہیں، ان کی ایکسیس نہیں تھی دنیا میں. ان کو گورنمنٹ سے ایکسپورٹ کرنی پڑتی تھی چیزیں، گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی تھی، ان کو مارکیٹنگ کے طریقے نہیں آتے تھے، وہ ملک کے اندر یا اپنے ریجن میں تو بیچ لیتے تھے. اب وہ ایک آپ جیسے ینگ آدمی کو کمپیوٹر پہ رکھیں گے اور وہی مال اپنے برانڈنگ کے تھرو کے تھرو وہ دنیا کو بیچ لیں گے، تو آپ کو ڈالر بھی آئے گا، آپ کو جس کی وجہ سے شاید
وہ ڈالر جو ہے روپے کی قدر بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے پھر شاید آپ کی جو پرائسز ہیں چیزوں کی جو امپورٹ کرتے ہیں وہ گریں گی، تو آپ کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ آپ کو ریزروز بھی بڑھیں گے، آپ کی گروتھ بھی بڑھے گی، جی ڈی پی بھی بڑھے گی، آپ کی امپلائبلٹی بھی بڑھے گی، اگر آپ کے ینگ لوگ اور یہ ایس ایم ایز اس کو نظام کو استعمال کر کے اب اپنا کوالٹی کا پروڈکٹ دنیا میں بیچنا شروع کرنا ہے، اور کمپٹیشن ہو جائے گا، اور دنیا کو آپ کی شناخت بھی پتہ لگ جائے گی کہ پاکستان میں بھی بڑی بڑی چیزیں بنتی ہیں جو ادروائز ان لوگوں کے پاس وہ مارکیٹنگ کرنے کے پیسے ہی نہیں تھے. اب ایک لیپ ٹاپ ہی لینا ہے نا، یا آپ جیسا ینگ بندہ رکھنا ہے جس نے اس کو ان کے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر دینا. سر بیسیکلی مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ طبقہ جن کے پاس بالکل بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ یار ہم کام کر سکیں امیزون پر، تو اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لوگ بھی کام کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے یہ کہا کہ اب تو صرف ایک لیپ ٹاپ چاہیے آپ کو، اور انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے. انویسٹمنٹ تو چیز بنانے کے لیے چاہیے، اور اگر آپ بنا رہے ہیں تو باقی تو اس کو مارکیٹ ہی کرنا ہے نا. ٹھیک ہے. باقی تو میں تو بڑی دفعہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا تھا کہ آپ رجسٹر ہوں اپنے وہ جو اسٹاک سیکیورٹی کمیشن ہے، ون ونڈو آپریشن ہے، آپ اپنا کاروبار رجسٹر کریں اور چین میں جا کے دیکھیں کہ وہ آپ کا کون سا کیا چیزیں خریدنے کو تیار ہیں، وہاں بائر بھی مل جائے گا، اور بیچ لیں. اب امیزون سے تو آپ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں بیچ لیں گے یہ ساری چیزیں. بالکل. تو اس لیے اب انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، اب دماغ چاہیے. اب آپ کو ایک ایسا ینگ لڑکا یا لڑکی چاہیے جو کمپیوٹر سے آپ کی مارکیٹنگ کر سکے، اپنا پیسہ بھی بنائے اور آپ کے لیے پیسہ بھی بنائے. سر امیزون پر وہ لوگ کس طرح رجسٹر کروا سکتے ہیں جن کو ابھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے؟ جی وہ تو آپ لوگوں کے یہ جو انٹرنیٹ پہ، میرا خیال ہے انٹرنیٹ پہ تو اب بہت لوگوں کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں. موبائل ان پڑھ آدمی کو بھی چلانا آتا ہے، گوگل کرنا آتا ہے. تو جب آپ انٹرنیٹ امیزون پہ جاتے ہیں تو ان کی سائٹ پہ رجسٹریشن کے طریقے ہوں گے نا جی، اور وہ فارم بھریں گے آپ. میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر آپ کو نہیں آتا یہ سارا کچھ کرنا تو ایک ینگ لڑکا یا لڑکی بی اے پاس کو ہائر کر لیں 30,000 روپے پہ، وہ آپ کے یہ سارے کام کر دیں گے. وہ آپ کو مارکیٹ بھی ڈھونڈ دیں گے کہ ہاں یہ آپ کا چیز بکتی ہے، امیزون پہ رجسٹر بھی کر دیں گے، آپ کو ٹیکس نمبر بھی لے دیں گے. تو گورنمنٹ کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہو جائے گا کہ لیگل ہو جائیں گی ساری چیزیں، ٹیکس ریٹرنز بھی بھر دیں گے آپ کو. تو آج کی دنیا میں یہ صرف لیپ ٹاپ اور لیپ ٹاپ چلانے والا آپ کے پاس ہونا چاہیے. ساری دنیا کھلی ہے آپ کے لیے. کہنے کا مطلب ہے کہ لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. جی لیپ ٹاپ نہ بھی ہو تو موبائل ہونا چاہیے. آج موبائل پہ بھی تو، اور تقریباً سب لوگوں کے پاس اب یہ ڈیجیٹل موبائل ہیں، انٹرنیٹ کنیکشنز ہیں. تو میرا خیال ہے آدھی پاپولیشن کے پاس تو اب 100 ملین کے پاس تو انٹرنیٹ کنیکشن آ گئے ہیں. تو اس لیے یہ اب کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف یہی تھا نا کہ رجسٹریشن کا پروسیس اور انٹرنیشنل مارکیٹ. اور یہ میں بتا دوں کہ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پیسہ کہاں سے لانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ چیز کیسے بنانی ہے، ان کو پتہ ہے چیز کیسے بیچنی ہے. شاید آپ کو اور مجھے کام پتہ ہو، ان کو اپنا کام آتا ہے. صرف ان کو یہ لنکیجز کے موقع چاہیے تھے جو ہم گورنمنٹ کو کہتے تھے کہ بنا دے. اب گورنمنٹ نے نہیں دیے تو امیزون نے دے دیے، علی بابا دے دیں گے، اور ایسی. مگر امیزون کے ساتھ ساتھ آپ جیسے ینگ لوگ خود اپنا ایک ایسا کیوں نہیں ایپ بنا لیتے جس کے تھرو پاکستانی خود ہی بیچنا شروع کرتے ہیں بجائے. مگر وہ برانڈنگ کا نام ایشو ہے اصل میں کہ ٹرسٹ آپ کو کون کرتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی کاروبار ٹرسٹ پہ چلتا ہے. ٹرسٹ میکر بننا پڑتا ہے. جی وہی برانڈنگ ہوتی ہے کہ آپ صحیح قیمت پہ صحیح چیز صحیح وقت پہ دنیا کو دے دیں تو وہ برانڈنگ ہے. جی ناظرین، جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بہت سی باتوں سے آگاہ کیا، انہوں نے اس کے فائدے بھی بتائے، نقصانات بھی بتائے، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہریار سجاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.